ایک بڑا معروف صحافی آیا تھا جنگ میں، ڈیجیٹل میڈیا کا صحافی تھا، بڑا فیمس تھا. وہ ایک سکینڈل کو ایکسپوز کرنے کے لیے آیا، لیکن وہ ایک بڑی تعریفی انٹرویو کر کے واپس چلا گیا. یہ کیا کہانی تھی؟ سر وہ ایک جنگ کے سابق ایم پی ہیں اور ان کے فرنٹ مینوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے. جنگ کے ایم پی اے چنیوڑ کے ایک سرمایہ کار سیاستدان سے وصولیاں پا کے دستخط کر دیے تھے چنیوڑ ضلع کی سمری کو، اور قوم کو الو بنانے کے لیے جنگ ڈوین تحریک بنانے آ گئے تھے. تو وہ دور بھی جناب کالج کا سیاہ دور تھا اور موجودہ دور بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو اس دور میں میں نے کمپین شروع کی جناب کالج کے لیے. مجھے ذمہ دار ترین ملک کے سب سے بڑے ادارے نے بلایا. مجھے کہتا غزالی صاحب کس کس کے ساتھ لڑیں گے. میرے ٹیبل میں ایک فائل ایسی بھی پڑی ہے کہ آپ کے جنگ کے تمام چھوٹے بڑے آفیسرز کو کے گھر میں منرل واٹر تک جناب کالج کے فنڈ سے جاتا ہے. آپ کے جنگ کے ایک ایم پی اے سے میں نے سوال کیا جنگ ڈویژن کو لے کے، رانا شہباز صاحب سے نام بتا دیتا ہوں. یہ جنگ یونیورسٹی آف جنگ کو جنگ شہر سے دور کرنے کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جہاں کارپوریشن سیل مین چلاتے ہوں، ہسپتال دودھ بیچنے والے چلاتے ہوں، کالجز اور سکولز جو ہیں وہ رکشہ ڈرائیور چلاتے ہوں. آپ کو پتہ ہے جب کرونا آیا تو جو ہمارے کوآرڈینیٹرز تھے ہمارے ایم پی صاحب کے، انہوں نے کرونا کے دنوں میں بچیاں گرلس کالج کی چھٹیوں پہ گئی تو ہاسٹل سے ان کی چارپائیاں بھی چرا کے کھا گئے. اور بڑے وہ نام نہاد لیڈرز ہیں اور ان کی اصلیت یہ ہے. تو آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو کسی کا کچھ کسی سے چھپا نہیں رہتا. تو کب جنگ کا نوجوان کب بیدار ہوگا؟ جنگ کی عوام کو شعور آپ کی اور میرے فرائض کی ادائیگی میں. حافظ صاحب، میں جب بولتا ہوں یا میرا قلم جب لکھتا ہے تو جنگ کے ایک خاص طبقے کو بڑی آگ لگتی ہے، بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پھر ایک خاص قسم کا جو ہے نا وہ گروہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب یہ مذہبی معاملات ہوتے ہیں تو پھر تو ہم دائرہ اسلام سے بھی وہ ہمیں خارج کر دیتے ہیں. جو ایک شدت پسند گروہ ہے، جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، پاکستان مخالف گروہ ہے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا جی اسد فردوسی کے خلاف. میں نے اس چینل کو بھی گزارش کی اور اس کی پوسٹ بھی میں نے شیئر کی. میں نے لکھا کہ آپ میرے ان تمام کالمز کو بھی جنگ کی عوام تک پہنچائیں جس میں میں نے جنگ کے نام نہاد لیڈروں کا دوسرا پہلو بھی عوام کو بتایا ہے، کیونکہ ان کی تعریف کرنے کے لیے ان کے اپنے سوشل میڈیا اور ان کے چیلے، ان کے نوکر چکر موجود ہیں. میری صحافی بھائیوں سے گزارش ہے کہ بجائے 2 عدد ڈھول ایک ساتھ گلے میں ڈالنے کے آپ اپنا فرض نبھائیں، آپ ان کے اوپر کریٹیسائز کریں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو انسائڈ پاکستان پوڈ کاسٹ سیریز. انسائڈ پاکستان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسد فردوسی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. حافظ محمد عمیر الغزالی صاحب، شریک چیئرمین جنگ ڈویژن بناؤ تحریک اور رہنما پاکستان ذمہ دار شہری تنظیم. جناب کی بڑی سٹرگل ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے ملک و قوم کے لیے، خاص طور پر جنگ کے لیے. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے ایک تو جنگ کو، کہ جنگ ڈویژن کیوں نہ بن سکا، اور جنگ میں ہمیشہ سے سوتیلی ماں جیسا رویہ جنگ کے ساتھ جو رہا ہے اور اب بھی ہے، اور یہ آخر یہ کب تک روا رکھا جائے گا. اور پھر ہم جنگ میں کچھ فلاحی تنظیموں کے کردار کے اوپر بھی بات کریں گے، ان کی کنٹریبیوشن کے اوپر بھی بات کریں گے، انہوں نے کتنا رول پلے کیا جنگ کو بدلنے میں، اور پھر جو ان کے آپس کے معاملات رہے. اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ایک روایتی سیاست ہے، جو جاگیردارانہ یا سرمایہ داروں کی جو سیاست ہے، اس کا خاتمہ جنگ میں کیوں نہ ہو سکا. ہم نے دیکھا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جیسے ریاض حشمت جنجوعہ صاحب جیسی شخصیات، لیکن ان شخصیات کی جو لیگیسی ہے وہ آگے کیوں نہ جاری رکھی جا سکی اور کیوں اس کا خاتمہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. شروع کرتے ہیں سر، جنگ ڈویژن کیوں نہ بن سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو شکریہ اسد بھائی کہ آپ جو ہے جنگ کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، اور آج یہ اہم ترین بات جو ہے جنگ کی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل رکاوٹیں کیا ہیں اور جنگ ترقی میں پیچھے کیوں ہے. جب چنیوڑ ضلع بنا تھا تو جنگ میں ایک خاص احساس محرومی پیدا ہوا.
جیسے کسی سے کوئی بچہ چھین لیا جائے تو ماں بلک بلک کے رو رہی ہوتی ہے. تو جب جھنگ سے چینیوٹ الگ ہوا تو جھنگ کی عوام کے اندر بھی ایک خاصا احساس محرومی کریٹ ہوا، جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے سیاستدانوں نے اور فلاحی سوشل تنظیموں کے قائدین نے عوام میں پذیرائی سٹنٹ کھیلنے کے لیے جھنگ ڈویژن تحریک کو اون کر لیا. اوکے. اب جب الیکشن گزرا، جب زرداری صاحب صدر بنے تھے پہلی دفعہ، پچھلے دور کی بات ہے، 2007-8 بلکہ 8 سے 13 کی بات ہے، تو اس دور میں یہ تحریک اس الیکشن کے بعد جو جب اس دور میں شروع ہوئی تو الیکشن میں ہی دم توڑ گئی، کیونکہ سیاستدانوں کو جب جمع کیا گیا، جب ٹکٹس بندر بانٹ یہ وہ، جب ان کا آپس میں ٹکراؤ آیا تو ہر کوئی اپنے گھروں میں چلا گیا، اور سوشل تنظیمیں جو ہیں ان کے اندر قیادت تھی نہیں، وہ تو بس ایک پبلسٹی سٹنٹ کھیل رہے تھے. تو لہٰذا وہ بھی اب ان کے پاس جب سیاستدانوں کی صورت میں قیادت نہ رہی، وہ سارے اپنی کمپین میں لگ گئے، تو نتیجتاً جو ہے وہ بھی گھروں میں بیٹھ گئے. پہلا تو فیکٹر یہ آیا کہ اس کو سیاسی سٹنٹ اور پبلسٹی سٹنٹ بنایا گیا. دوسرا فیکٹر جو ہماری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جھنگ ایک بیکورڈ ضلع ہے، اور بیکورڈ ضلع ہونے کی وجہ سے جھنگ میں کوئی بھی تنظیم گروم اپ نہیں ہو پائی. نیشنل تنظیموں کے بھی بڑے مسائل ہیں، وہ بھی سوائے تحریک انصاف کے کوئی بھی تنظیم جھنگ میں گروم اپ نہیں ہو پائی. یہ کریڈٹ بھی تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ اس کا خاصا ووٹ بینک جھنگ میں ہے، ورنہ شخصی ووٹ بینک زیادہ رہا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نوجوان نسل ہو یا سول سوسائٹی کے لوگ ہوں تو وہ سیاستدانوں کے یعنی کہ شخصیات کے گرد گھومتے تھے. نہ وہ جماعت بنانا جانتے تھے، نہ وہ نظریات کی تعریف جانتے تھے، نہ نظریے پر جدوجہد کرنا آتی تھی، نہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے. اب جب جھنگ ڈویژن تحریک میں سیاستدانوں کو جب بیک ہو گئے تو نوجوانوں نے اٹھایا، جن میں ہم نوجوان بھی تھے، عبداللہ ملک صاحب بھی تھے اور بھی ساتھی تھے. تو اب نتیجہ یہ ہمارے سامنے آیا کچھ سالوں کی جدوجہد میں کہ ہم نے جن نوجوانوں کو جوڑا وہ ایک ایسے نوجوان تھے جو لا علم تھے اس میدان سے. تو ان سے طرح طرح کی غلطیاں ہوئیں، کبھی ڈویژن تحریک تقسیم ہوئی، کبھی وہ استعمال ہوئی، کبھی وہ عوام کی امنگوں کے مطابق چل نہ پائی. تو اب تجربات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جھنگ ڈویژن تحریک کو ایک تنظیم کے طور پر فلاحی اور علمی اعتبار سے مضبوط کیا جائے. تو اس پر اب آ کر تحریک کارکنان کی حد تک گروم اپ ہو رہی ہے کہ اس کے ورکر بن رہے ہیں. یعنی کہ یہ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 2 سالوں تک یا سال تک پہلے تک جھنگ ڈویژن تحریک تھی، ورکر اس کا کوئی نہیں تھا، ممبر کوئی نہیں تھے. باہر بندہ کہتا تھا ہاں جی بننا چاہیے جھنگ ڈویژن، ہم میٹنگ میں آتے، شریک ہوتے، چلے جاتے. باضابطہ ممبرشپ، باضابطہ کارکن کا ہونا، ایک نظریہ ہونا وہ نہیں تھا. تو آپ خود بتائیں جس جدوجہد کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو، ایک جسٹ نعرہ ہو، ترتیب نہ ہو، نظم نہ ہو، تو بغیر ترتیب کے، بغیر نظم کے اور بغیر نظریے کے کون سی تحریک کامیاب ہوتی ہے؟ آپ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیا گیا، ڈسپلن نہیں تھا، نظم و ضبط نہیں تھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس میں نظم و ضبط آ چکی ہے؟ ایک یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جھنگ ڈویژن بناؤ کا بنی کب تھی، مطلب کب سے یہ تحریک ہے، اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ اس کی ایکوریٹ ڈیٹ جو ہے مجھے اس حوالے سے تو یاد نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرانا قصہ ہے، کیونکہ جب چنیوٹ ضلع بنا تھا تو انہی دنوں یہ آغاز کیا. اس وقت تو ہم نوجوان تھے، طالب علم تھے. سال میرے خیال میں جو میرا شک ہے کہ 2010 میں چنیوٹ ضلع بنا ہے یا اس سے 1-2 سال قبل بنا ہے، بہرحال سن شاید یہی ہوگا. اچھا، یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے کہ جی بہت سارے لوگ ہیں، اس کے مثلا 4-5 دھڑے ہیں اور ہر دھڑے کا ایک بانی بھی ہے، ایک چیئرمین ہے، پھر شریک چیئرمین ہے، پھر وہ ساری، تو وہ سارے مطلب 5 لوگ اس کے جو بانی ہیں وہ اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں کہ یہ کیسے، یہ اس کی بنیاد رکھی کس نے،
کیا ان سارے 5 لوگوں نے مل کے بنیاد رکھی جن کے اپنے اپنے دھڑے الگ ہو گئے یا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بانی کی تعریف آ گئی کہ یہ دریک اٹھی کیسے، کس نے اٹھائی. اب سوال یہ آتا ہے کہ 5 دھڑے 5 بانی. تو یہ ہوا کہ جنگ ڈویژن تحریک کو پھر اس نعرے کو سیاستدانوں نے ایک نعرے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے نوجوانوں کے گروہ تیار کیے. جیسے اب مقامی شخصیت اور سیاستدان اپنے کام کے لیے کوئی نہ کوئی گروہ تیار کرتا ہے جو اس کے نعرے لگائے، جھنڈے اٹھائے. تو جنگ ڈویژن تحریک اچھا نعرہ بھی تھا، افراد بھی اس سے مل جانے تھے، تو لہٰذا سیاستدانوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے انویسٹمنٹ کی، دھڑے بنا دیے. جو جس دھڑے کا لیڈر بنا وہ کہتا ہے میں بانی بھی ہوں، چیئرمین بھی ہوں، سب کچھ ہوں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اور جنگ ڈویژن تحریک کے بانی جنگ کی تمام سوشل تنظیمیں اور سیاسی اس وقت کے زعماء ہیں، چاہے وہ انہوں نے اسٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کیا یا جیسے بھی کیا. لیکن یہ کام ابتدا اس دور میں ہوئی ہے. باقی جب جس نے تحریک کے لیے کام کرنا ہے وہ یہ سوچ کر کرے کہ میں نے تو جنگ کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میرے خیال میں بانی کا جو ایک خاص وہم ہے یا ایک خاص خطاب سمجھ کر اعزاز لینے کی کوشش ہے جو جگ ہنسائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، تو یہ سب بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں. بالکل. اچھا، جب میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، جب میرا جنگ ڈویژن بناؤ کی ٹیم سے رابطہ ہوا اور جب ہماری ایک پہلی ملاقات ہوئی، جب میری تحریک جنگ اس میں ہماری ٹیم بھی آئی، علی رحمان نے ہمیں بلایا وہاں پہ، وہ ایڈریس مجھے یاد نہیں ہے، تو وہاں پہ اور بھی کافی ساری فلاحی تنظیمیں تھیں. اور اس میں جو میں نے دیکھا جب مجھے گروپس میں ایڈ کیا گیا، میری ٹیم کو ایڈ کیا گیا، تو تب ایک بحث چل رہی تھی، اور وہ یہی بحث تھی کہ ایک دھڑا اور دوسرے دھڑے کا آپس میں خاصی اس پہ وہ گروپ بڑا گرم رہتا تھا، اور بحث، اور وہ جو بحث کا ایک موضوع تھا وہ صرف اور صرف عہدہ ہوتا تھا کہ جی فلاں بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ لکھا جائے، اس لیے اس نے فلاں کو ملا کے الگ ایک وہ بنا لیا ہے، اور فلاں یہ چاہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ لکھا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہم کلیئر کر لیں کہ خود ساختہ بانی کون ہے اور حقیقی بانی کون ہے. جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کا جو انیشیٹو لیا جنگ بار کے اس وقت صدر تھے فضل الرحمان جوہریہ صاحب. ہاں. ایک ٹیچر رہنما تھے صوفی رمضان انقلابی صاحب. ہاں. ان دو ساتھیوں نے تحرک پیدا کیا اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو، سیاسی زعماء کو جمع کیا. بنیاد رکھنے والے یہ لوگ ہیں. اور رہی بات دوسری کہ آپ جب آئے اور الائنس کی بات ہو رہی تھی، ایک جگہ جمع ہو، قطع کلامی معذرت، یہاں پہ نا ایک چیز جو بڑا ایک بیڈ امپریشن مجھے پڑا، وہ جب ایک نیا ممبر جب گروپ میں آتا ہے، جب مجھے اور میری ٹیم کو ایڈ کیا گیا، تو جب وہ بحث میں نے دیکھی نا تو بڑا ہی میں مایوس ہوا اس کو دیکھ کے. مطلب میں جنگ کے مسائل کو لے کے بڑا سنجیدہ ہوں، اور جو ہم ورکنگ کر رہے ہیں یہ وہ ورکنگ ہے جو جنگ کے سیاستدانوں نے نہیں کی ہے، اور جو عملی کام ہے، بچیوں کو روزگار دینا، غربت کے خاتمے کے لیے، وومن امپاورمنٹ کے لیے. سو میں اس کو لے کے بڑا سنجیدہ ہوں. مگر جب وہ بحث دیکھی تو بڑا ہی ڈسارٹ ہوا کہ یار اگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنگ کی عوام، اگر ساری نہیں تو کم از کم کوئی 30-40% تو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں نا کہ جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. مطلب باقی تو ایسے ہیں جو شخصیات کے ووٹ ہیں، یا جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہونا ہی نہیں ہے، ہم نے بدلنا ہی نہیں ہے خود کو. یا پھر ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے اندر اویئرنیس ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مجھے واقعہ یاد ہے، میں گاؤں گیا ہوا تھا تو ایک ہمارے انکل ہیں، ان کے پاس بیٹھے تھے، تو وہ اسی ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی وہ ایک روڈ بنی نئی، تو وہ مجھے مخاطب کر کے، ابو میرے کے دوست ہیں، کہتے ہیں کہ اسد بیٹا یہ دیکھیں نا، یہ حکومت نے بنائی ہے سڑک، انہوں نے اب ہمارے اوپر کوئی احسان تو نہیں کیا، ہم نے کوئی ان کو پیسے تو نہیں دیے، اور یہ دیکھیں بیٹا انہوں نے بنا لی ہے. تو اب ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم خود کچھ اپنے طور پہ کام کریں. آگے جو ہے نا ہم نے اس کا لنک کا سولنگ بنانا ہے، تو ہم خود پیسے اکٹھے کر کے کر لیں. اب وہ بڑے ہیں، ابو کے دوست ہیں، وہاں پہ تو میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایسا ایک میجورٹی ہے، مطلب جن کے اندر اویئرنیس ہی نہیں، جن کو یہی نہیں پتا کہ یار یہ جو گورنمنٹ پیسے لگا رہی ہے یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، یا ہمارے ہی
مطلب کس طرح سے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ٹیکس میں. اچھا ایک تو وہ طبقہ ہو گیا, لیکن جس طبقے نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, جن کو سیاستدانوں نے مایوس کیا, جن کو ان جاگیرداروں نے, لٹیروں نے, ذاتی مفاد پرست ٹولے نے اپنے مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی جگیریں بنائیں, اپنی جائیدادیں بنائیں, اپنے بچوں کی 7 نسلوں کے جو مستقبل ہے اس کو سنوارا اور عوام کو مایوس کیا, تو اس عوام کے اوپر کیا بیتے گی. تو یہ جب میں نے دیکھا تو بڑا ڈسارٹ بھی ہوا, لیکن میں کہا خیر تو اپنا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے کہ یہ جو ہے ایک بحث کیا کبھی یہ ختم ہو پائے گی اور سارے کے سارے دھڑے مل پائیں گے؟ ایک یہ بات, اور دوسری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات کہ کیا ایسا پاسبل ہے, جو میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ جنگ کے جتنے بھی فلاحی تنظیمیں ہیں, جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جتنی بھی یہ تحریکیں اور تنظیمیں ہیں, یہ سارے کیونکہ ان کا مفاد اگر ایک ہے تو پھر یہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ ان کا مقصد اگر جنگ کو ڈویژن بنانا ہے, جنگ کی تعمیر و ترقی ہے, جنگ کی عوام کی خوشحالی ہے, تو یہ سارے الگ الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کیوں بیٹھے؟ دیکھیں اس میں آپ نے ایک سوال میں 2 سوال کیے. بالکل. پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ ساتھی اتحاد کے لیے جمع ہوئے, لیکن بات جو ہے بنتی نظر نہ آئی اور گفتگو کا تناظر ایسا تھا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم سنجیدہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ہم کبھی اکٹھے ہو پائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی, کہا تھا کہ جنگ ڈویژن تحریک جو ہے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. ٹھیک. یہ خود الیکشن لڑے گی یا سب کو نیوٹرل چھوڑ دے گی. اچھا اب اس نعرے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہی نعرہ جنگ ڈویژن تحریک کے ان مسائل کا حل تھا. سبب یہ ہے کہ جن ساتھیوں کو تکالیف تھیں وہ سیاستدانوں سے کمیٹڈ لوگ تھے. وہ ان کو کہہ کر آئے تھے کہ ہم جنگ ڈویژن آپ کی گود میں ڈال دیں گے, یا وہ انہی کی قیادت میں جنگ کا کام کرنا چاہتے تھے. پلیٹ فارم تو تحریک کا بنانا چاہتے تھے, ظاہر میں قیادت تو اور دکھانا چاہتے تھے, پر پس پردہ وہ انہی کی قیادت میں چلنا چاہتے تھے جنہی کی قیادت سے ہمیں ہمیشہ سے تحفظات ہیں. اب جب آپ یکسو نہیں ہیں, اب کسی کی بات کو کسی اور اشتہار سے عوام میں منتقل کرنا چاہتے ہیں, تو ایک گروہ, میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ ایک گروہ نہیں کئی گروہ ہیں, اور کئی گروہ ہر سیاستدان نے اپنی پبلسٹی کے لیے بنائے, تو ہر ایک اپنا بانی ہو گیا. تو جب ان سب گروہوں کو ہم نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی, تو اگر وہ پس پردہ ان کے مفادات سیاستدانوں سے وابستہ نہ ہوتے اور ان کی قیادت پر وہ متفق دلی طور پر نہ ہوتے, تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں جنگ ڈویژن تحریک سے الگ نہ ہوتے. لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ جس اطار کے لونڈے سے ہمیں مرض ملا ہے ہم دوا بھی اسی سے لیں. تو ہم چاہتے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو چنانچہ یہ بڑا صبر آزما لمحہ تھا. اس لمحے سے گزار کر ہم تحریک کو فرنٹ پر لائے. اس پر ہمیں امتحانات بھی دینے پڑے, صبر بھی کرنا پڑا, سیاست میں بھی آنا پڑا, سیاست میں آ کے امیدوار بھی بننا پڑا, پھر جو ہے تحریک کو میدان میں رکھنے کے لیے سنجیدہ سخت فیصلے بھی لینے پڑے, جس میں ساتھیوں کی جان مال ہر چیز کی قربانی بھی لگی. رہی بات آپ کہتے ہیں کہ کبھی ہم جمع بھی ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے, تو جن ساتھیوں کا آج بھی پس پردہ اپنے سیاستدانوں سے مفاد وابستہ ہے, تو میرے خیال میں جب وہ سیاستدان جمع نہیں ہو سکتے تو وہ دھڑے کیسے جمع ہوں گے. اور جنگ کی بدبختی یہ ہے کہ جنگ کی این جی اوز کا زیادہ فوکس, کیونکہ چھوٹا شہر ہے, کوئی بڑی این جی او کا وہاں آفس نہیں ہے, ان کے اپنے ریفرنس نہیں ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو سرمایہ کار ہے, یہ جگیردار ہے, اس کی ڈونیشن ان کی این جی او کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. لہذا اکثر این جی اوز انہی سیاستدانوں کے تابع چلتی ہیں. آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں, آپ کی ایک تنظیم ہے فیڈس, آپ اس بڑے شہر کے بیریئرز میں بیٹھ کر جب آپ کام کریں گے تو یہاں بڑی بڑی این جی اوز ہیں, تو آپ پروفیشنل ہوں گے.
آپ پروفیشنل این جی اوز کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے, ناٹ وہ پرسن وچ یوز یو فار دیئر پولیٹکس, وہ اپنی پولیٹکس کے لیے آپ کو استعمال کرے. ٹھیک ہے, تو جب تو یہ وہ چیز ہے جو آپ میں نہیں ہے, جنگ کے این جی اوز میں ہے, وہ پروفیشنل نہیں ہے. ان کو اگر کوئی پروجیکٹ سیاستدان لا بھی دیتا ہے تو وہ سیاستدان لا کے دیتا ہے, کیونکہ اسلام آباد میں رہتا ہے, کسی این جی او کے ساتھی سے اس کی ملاقات ہو گئی, اس نے کہا ہم آپ کے شہر میں کام کرنا چاہتے ہیں, اس نے اپنی پسندیدہ این جی اوز بلا لی, ان کو پروجیکٹ دے دیا, اور جنگ میں کام کم ہوتا ہے, روٹی روزی این جی اوز کے ذریعے زیادہ کمائی جاتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسی این جی اوز جن کا دار و مدار زندگی کا ایسے ہی چلتا ہو, آپ ان کو کیسے جمع کریں گے؟ جب سیاستدان ہی جمع نہیں ہوتے تو وہ کیسے جمع ہوں گے؟ تو لہٰذا آپ یہ کہیں کہ اچھی شہرت کے حامل مخلص افراد کے ساتھ آپ کی اجتماعیت ہو جائے تو بہتر ہے. جو پہلے سے موجود تنظیم میں کسی نہ کسی کی زیر تسلط ہیں, ان سے آپ ویسے ہی بچ جائیں تو بہتر ہے. اچھا, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو سیاستدانوں کے زیر تسلط ہیں یا جو ان کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں, ان کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو ایسی ہیں کہ جو خیر خواہ ہیں, حقیقی جنگ کے خیر خواہ ہیں, جنگ کی عوام کے خیر خواہ ہیں, کیا ان کا کبھی الائنس ہو جائے گا, وہ متحد ہو جائیں گے کبھی؟ دیکھیں کہ جنگ میں تنظیمی خمیر کی جو ہے, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کمی ہے. لوگ تنظیم بناتے ہیں پر دماغ تنظیمی نہیں ہے. تنظیم اجتماعی نام ہے, کمپاؤنڈ نام ہے, اس میں کئی افراد کی بات ہے. لیکن جب جنگ میں کوئی تنظیم بناتا ہے وہ سمجھتا ہے صرف میں ہوں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ جب تنظیمی خمیر کی کمی ہوگی تو رکاوٹیں بھی ہوں گی. تو پہلے تو جنگ کے ساتھیوں کو شعور دینا پڑے گا. اگر ان کے اندر اللہ کرے شعور آ جائے, شعور تو میرے اندر بھی نہیں ہے, اللہ میرے اندر بھی پیدا کرے, تو اگر ہم سب میں شعور آ جائے تو ہم امید ہے کہ اتحاد کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسد فردوسی کے 4 فوٹو زیادہ کیوں بن رہے ہیں, میرے کم کیوں بن رہے ہیں, میری پہنچ کیوں نہیں ہے. ایک رات کو جو آتا ہے, یعنی جو آج پیدا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جو پہلے سے پیدا ہوا ہے اس کو کمپلیٹ میں اتنی جلدی کر لوں کہ شارٹ کٹ کھیل لوں. تو شارٹ کٹ جو ہے, خواتین جو ہیں اخلاقی برائی کا شکار ہو جاتی ہیں, جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے کوئی جنسی طور پہ استعمال ہو جاتی ہے, کوئی ویسے جو ہے کسی نہ کسی طرح کوئی بہانہ بن جاتا ہے. جو مرد ہیں تو وہ اخلاقی طور پر چاپلوس ہو جاتے ہیں, خوش آمدی ہو جاتے ہیں, یا وہ جو ہے کسی کے زیر اثر ہو جاتے ہیں, کسی کے زیر تسلط ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر اس طرح تو بات نہیں بنے گی. اتحاد کے لیے آگہی ضروری, علم ضروری ہے, فہم ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ میں پچھلے ٹینیور میں ایک ایم پی اے نے ایک رکشہ ڈرائیور کے ذمے سارے تعلیمی کالجز اور سکول لگائے ہوئے تھے. تو جس جنگ کی یہ بدبختی ہو کہ لاکھوں کے آبادی کے حلقے کا, کالجز کا, سکولز کا جو کوآرڈینیٹر وہ لگائے, ایک رکشہ ڈرائیور لگائے, اور 5 سال وہ رکشہ ڈرائیور ہی رہے, جو ایم فل پی ایچ ڈی ٹیچرز کے ٹرانسفر کرواتا رہے اور سارا کچھ پیسے کا لین دین کرتا رہے. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. تو کوئی بولے نہیں, اور جو بولے اس کو بیوقوف کہا جائے, اس کو حاسد کہا جائے, اس کو بغضی کہا جائے. تو آپ اس معاشرے میں کام کریں. ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمانہ جاہلیت میں کام شروع کیا تھا, ان کو بھی کہا جاتا تھا, ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے تو جب ہمارے محبوب پیغمبر اس چیز سے مبرہ نہیں تو ہم کیا چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سامنا کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو جنگ میں شعور کی یہ عالم ہے کہ ہمارا عوامی نمائندہ جو کوآرڈینیٹر ہسپتالوں پہ لگاتا ہے وہ دودھ فروش ہے. اب دودھ فروش کو کیا پتا کہ میڈیسن کیا ہے, مشینز کیا ہیں. جو تھانہ کچہری پہ لگاتا ہے تو اس کا نظام عدل سے, وکالت سے, قانون سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو میونسپل کمیٹی کا لگتا ہے وہ سیل مین ہوتا ہے. اب ایک کمیٹی کا انچارج, یعنی جو سیوریج کنٹرول کرے, جو نقشہ جات اور یہ وہ شہر کو بہتر کرنے کے لیے کوآرڈینیشن کرے, انجینئر ہونا چاہیے, اوور سیئر ہو یا ویسے انجینئر ہو. تو
इंजीनियर पूरे शहर में नहीं था हमारे, एक सेलमैन हमारी कमेटी या कारपोरेशन चलाता रहा। तो अब आप मुझे बताएं कि जिस शहर का ये आलम हो, जहाँ कारपोरेशन सेलमैन चलाते हो, हस्पताल दूध बेचने वाले चलाते हो, कॉलेजेस और स्कूल जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर चलाते हो। आपको पता है जब कोरोना आया तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे हमारे एमपीएस साहब के, उन्होंने कोरोना के दिनों में बच्चियाँ गर्ल्स कॉलेज की छुट्टियों पे गई तो हॉस्टल से उनकी चारपाइयाँ भी चुरा के खा गए। तो आप जब ऐसे कोऑर्डिनेटर लगा देंगे, और मैं कुछ ऐसी बातें भी जानता हूँ कि जो जिस तरह डिग्री कॉलेज की उस प्रिंसिपल को जिच किया गया, तो मैं एक मुहज़्ज़ब फोरम पे तो ये बातें नहीं कर सकता। और ये सारी जो बातें आप बता रहे हैं, ये सारी बातें आवाम तक पहुंच चुकी हैं या आवाम तक नहीं पहुंची? और अगर पहुंची हैं तो आवाम ने उस नाम नेहाद एमपीए का बाइकाट क्यों नहीं किया? फाहम की कमी है, शऊर की कमी। आपको पता है कि एक डीसी ऐसा भी आया जो चनाब कॉलेज में एक हमारी फीमेल टीचर्स को मजबूर करके उससे टेनिस उसके साथ खेलता था। एक ऐसा भी डीसी आया जो मिलते ही अस्पताल से था, नर्सों के पास बैठा रहता था। ये जंग में डीसी आपके डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का स्कैंडल आया कि गर्ल्स हॉस्टल से हमारी माँ बहनों को जो है मजबूर किया जाता था, बेटियों को मजबूर किया जाता था। डिप्टी कमिश्नर जंग ये काम करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस को एतबार से वो कोई भी करे। एक जिम्मेदार इदारे के ऑफिसर ने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगा आप एक इदारे के बारे में आवाज़ उठाते हैं। उन दिनों में चनाब कॉलेज के उस वक्त के प्रिंसिपल ज़ैद खुर्शीद लोधी साहब के बारे में बात करता था। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि शायद कोई इबहम में न रहे। तो वो दौर भी चनाब कॉलेज का स्याह दौर था और मौजूदा दौर भी कोई ख़ास नहीं है। तो उस दौर में मैंने कंपेन शुरू की चनाब कॉलेज के लिए। मुझे ज़िम्मेदार तरीन मुल्क के सबसे बड़े इदारे ने बुलाया। उसका जंग स्टेशन के चीफ ने मुझे बुलाया। मुझे कहता गजाली साहब किस किस के साथ लड़ेंगे? मेरे टेबल में एक फ़ाइल ऐसी भी पड़ी है कि आपके जंग के तमाम छोटे बड़े ऑफिसर्स को के घर में मिनरल वाटर तक चनाब कॉलेज के फंड से जाता है। अच्छा। अब मैं उस जिम्मेदार ऑफिसर का नाम नहीं लेता, लेकिन आप समझदार हैं, समझ जाएं। और वो मेरा नौजवानी का दौर था। मैं उस वक्त 24 साल का था शायद। एक बड़ा मारूफ सहाफ़ी आया था जंग में, डिजिटल मीडिया का सहाफ़ी था, बड़ा फेमस था। वो एक स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए आया, लेकिन वो एक बड़ी तारीफ़ी इंटरव्यू करके वापस चला गया। ये क्या कहानी थी? यार वो मैं तो नहीं कहता कि वो स्कैंडल ब्रेक करने आया था। मैं तो ये कहता हूँ कि वो तो वैसे ही पेड इंटरव्यू करता है, तो उसने पेड इंटरव्यू किया और चला गया। नहीं, क्या वाकई कोई स्कैंडल था या नहीं था? मैं ये कहता हूँ कि जिनके सेक्रेटरी आजकल FIA में गिरफ्तार किए हुए हैं, जिनकी वजह से शहर के पुलिस स्टेशन के SHOs गिरफ्तार हैं, बल्कि गिरफ्तार तो नहीं बर्खास्त हो गया नौकरी से, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि करप्शन कितनी हुई हो। जो कहा करते थे हम 3 मरले के किराए के मकान में रहते हैं, उनके तन पर कपड़े और घड़ियाँ शड़ियाँ और मोबाइल शोबाइल अगर लाखों मालियत के आ जाए, मैं तो इस पर पर्सनलाइज हो जाएगा मामला ज़्यादा। तो मैं तो ये कहूँगा कि क्या उनके प्रोटोकॉल, क्या उनका उठना बैठना नहीं बताता कि उन्होंने क्या किया है। उसी रोड को ज़रा सा उखाड़ा गया। हो सकता है आप सरगोदा रोड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उखाड़ा गया, सिर्फ एक कैमरे के आगे शो किया गया। लाहौर से साफ़ी था, उसने किया, जिसने परनाला लीक भी दिखाया था। जब वो गया तो उसी ठेकेदार ने वो रोड मुकम्मल किया, और जितना इंटरव्यू में उखाड़ा गया था वही उखाड़ा गया था। बस फ़र्क ये था कि पहले MPA साहब के पास पैसा नहीं आ रहा था हिस्से का, उसको पहुंच गया, बात ख़त्म हो गई। साबित हो जाए कि वो रोड सारा उखाड़ा गया है, मैं जंग की नवीन तहरीक की क़यादत छोड़ के घर में। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं दार इस्लाम से खारिज हो गए हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप हसद में। हसद किस चीज़ का? उस MPA को मैंने भी वोट दिया था,
جو اسے لاہور وومن کیمپس کے ساتھ کیا کتنا بڑا ظلم کیا. جنگ میں یونیورسٹی راشدہ یعقوب شیخ لے کر آئی دوسری. جب اس کا دور آیا تو اس نے کہتے ہیں نا آب زمزم کے لیبل میں شراب بیچنا. جنگ کی تباہی کو اس نے اچھائی بنا کر پیش کیا کہ جو بچیوں کی یونیورسٹی تھی لاہور وومن کیمپس کی بلڈنگ بن گئی. اب ہونا تو یہ تھا کہ بجٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک یونیورسٹی ہے وہ بن گئی ہے, اس کا بلڈنگ بن گئی ہے, تو آپ ایک چھوٹی سی قرارداد لائیں اور یہ بل پیش کریں اور اس کو وہ کیمپس سے یونیورسٹی کا درجہ دلوا لیں. نہیں, آپ نے باپردہ یونیورسٹی کی بچیوں کو کیمپس کو ختم کرنا مناسب سمجھا, اس کو یونیورسٹی آف جھنگ کا کالج بنا دیا. اب آپ دیکھیں گے ایک کیمپس ہے جو وومن یونیورسٹی لاہور کا سب کیمپس ہے, جو اس وقت جب اس کو کالج بنایا گیا, لاہور وومن کیمپس کو جب بنایا گیا کالج, تو وومن یونیورسٹی لاہور اس وقت HEC کی رینکنگ میں 7ویں نمبر پر تھی. تو 7ویں نمبر پر جو یونیورسٹی تھی اس سے نومولود یونیورسٹی کا کالج بنا دیا گیا جنگ میں. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جہاں اپنی ان کی زمینیں تھیں, اپنی پرائیویٹ یونیورسٹی جہاں بنانی تھی. یہ جنگ یونیورسٹی آف جنگ کو جنگ شہر سے دور کرنے کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ MP صاحب کی اپنی زمینیں بھی وہی تھیں اور فرنٹ مینوں کی زمینیں بھی وہی تھیں. جب گورنر پنجاب آیا تھا ادھر کی, تو وہ بھی ایک جھوٹ تھا. یونیورسٹی کے فنڈ میں 1 روپیہ نہیں تھا, لیکن اپنی عمر بن خطاب کے نام سے کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی. یعنی آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ MP صاحب کی اپنی زمینیں ادھر ہیں اور ان کا ریٹ بڑھانے کے لیے ان کو ان کی وقت اپنی یونیورسٹی وہ بنا رہے ہیں وہاں, تاکہ جس کا سرکاری یونیورسٹی میں داخلہ نہ ہو سکے گا, قریب پرائیویٹ ان کی اپنی ہوگی تو لوگ ادھر چلے جائیں گے. اچھا, کیا اپنی پرائیویٹ یونیورسٹی بنا رہے ہیں؟ ہاں جی, عمر بن خطاب کے نام سے. اچھا, اب کیا ہوا؟ تو اچھی بات ہے نا جنگ سر, اچھی بات ہے نا, جنگ کو ایک یونیورسٹی مل جائے گی. میں بھی بنانا چاہتا ہوں, لیکن میں تو ادھر بناؤں گا دربار شریف گڑھ مراجہ والی سائڈ. اللہ اس کو اتنا پیسہ دے کہ وہ 3 اور بنائے, لیکن جھوٹ نہ بولے کہ میں کرائے کے مکان میں رہنے والا غریب ہوں. پہلی بات یہ ہے. پھر وہ دوسری بات میں یہ کرتا ہوں, جو پہلے ہیں ان کا بیڑا گرک نہ کرے. اختلاف نئی بنانے پہ نہیں ہے, پہلی والوں کا بیڑا گرک کرنے پہ ہے. اب گورنر پنجاب آ گیا یونیورسٹی آف جھنگ کے خرچے پہ. یونیورسٹی آف جھنگ کے پاس روپیہ نہیں ہے اپنے ترقیاتی کام شروع کرنے کا, اپنی اینٹ بھی لگانے کے پیسے نہیں ہیں. میں نے پروگرام پچھلے دنوں کیا تھا, وہ سٹاف کو 4 مہینے تنخواہیں نہیں ملی تھی, سٹاف بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا, بجلی کٹ ہو گئی یونیورسٹی کی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ جس یونیورسٹی کے پاس فنڈ ہو ایک اینٹ لگانے کا, اسی کے پیسے سے گورنر پنجاب کو بلا لیا جائے, جو آپ نے اقتدار میں رہ کر بھی ایسا نہیں کیا. حافظ صاحب, میں جب بولتا ہوں یا میرا قلم جب لکھتا ہے تو جنگ کے ایک خاص طبقے کو بڑی آگ لگتی ہے, بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ پھر ایک خاص قسم کا جو ہے نا وہ گروہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب یہ مذہبی معاملات ہوتے ہیں تو پھر تو ہم دائرہ اسلام سے بھی وہ ہمیں خارج کر دیتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل بھی لکھا جس کے اوپر بڑا ایک کوہرام مچا جنگ میں اور بڑا پروپیگنڈا بھی ہوا میرے خلاف. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ایران میں کچھ ہوتا ہے, سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جنگ ہو جاتا ہے. تو جو جنگ کے حقوق کو سلب کیا جا رہا تھا, جب جنگ سے چنیوٹ علیحدہ ہو کے ضلع بن گیا, فیصل آباد اس کی تحصیل تھی وہ علیحدہ ہوئی, ضلع بنی, ضلع سے ڈویژن بن گئی, اور اب یہ 4 تحصیلوں پہ مشتمل ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ جو نام نہاد لیڈرز تھے جنگ کے, جو مخصوص ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں, مخصوص لوگ جن کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, اور اس میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, جہاں پہ یہ بڑے بڑے لمبے چوڑے نعرے اور دعوے کرتے ہیں اور سڑکیں جیم کر دیتے ہیں, اور تقریروں میں اس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے ان سے بڑا تو عوام کا خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ کدھر گم تھے, انہوں نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں جو میری معلومات میں آئی ہے کہ جب چنیوٹ کی سمری بن رہی تھی جنگ کے تمام MPs نے, میری معلومات کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہے, جنگ کے چنیوٹ کے ایک بڑے تاجر سیاستدان سے وصولیاں کی تھی, دستخط کر دیے تھے جنگ کے MPs نے, کیونکہ صوبائی معاملہ تھا نا. جنگ کے MPs نے چنیوٹ کے ایک سرمایہ کار سیاستدان سے وصولیاں پا کے دستخط کر دیے تھے چنیوٹ ضلع کی سمری کو, اور قوم کو الو بنانے کے لیے جھنگ ڈبین تاریخ بنانے آ گئے تھے. اچھا,
تو اس سے بڑی جنگ کی بدبختی اور ذلت کیا ہوگی کہ اپنا بیٹا بھیج رہے ہیں چند ٹکوں کے عوض اور قوم کو بدھو بنانے کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو میرے خیال میں اس میں ایک واقعے سے ہی آپ کو جواب مل جانا چاہیے. جنگ کی عوام کو کب شعور آئے گا؟ کیا عوام کو نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ان کے حقوق کے محافظ بن کے بیٹھے ہیں، جو بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے وہ نام نہاد لیڈرز ہیں اور ان کی اصلیت یہ ہے؟ تو آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو کسی کا کچھ کسی سے چھپا نہیں رہتا. تو کب جنگ کا نوجوان کب بیدار ہوگا؟ جنگ کی عوام کو شعور آپ کی اور میرے فرائض کی ادائیگی میں ہے. کیسے؟ اگر آپ اس طرح کی پوڈ کاسٹ بار بار کرتے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں یا کسی سے مکہ نہیں کریں گے اور میں اس طرح بولتا رہوں گا، زندگی موت کا خوف نہیں رکھوں گا، بکوں گا نہیں، تو شعور آ جائے گا. تو اس سے یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ جنگ کا میڈیا یا پاکستان کا میڈیا، جنگ کے آواز اٹھانے والے دوست بھائی، جنگ کی بات کرنے والے بھائی، ان دونوں کی جب تک جنگ سے بے لوث محبت میں ملاوٹ نہیں آئے گی تو شعور بیدار ہونا شروع ہو. سر 3 سال پہلے جب میں نے ویب چینل شروع کیا، بہو میرج ہال گڑھ مراجہ ہماری سرمنی تھی، اوپننگ سرمنی، اس میں میں نے خطاب کرتے ہوئے یہ گزارش کی تھی کہ میں اس شعبے کا طالب علم ہوں اور اس فیلڈ میں میرے اوپر اگر 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میرا خون بھی اس قوم پر معاف ہے. اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. اور میرے جتنے آرٹیکلز میں نے آج تک لکھے ہیں، آپ کی جتنے نظروں سے گزرے ہیں، ابھی ریسنٹلی میں نے امیر عباس کے اوپر لکھا ہے، اور جو میں نے امیر عباس کے اوپر لکھا ہے یا اس سے پہلے جو جنگ کے نام نہاد لیڈرز کے اوپر میں لکھ چکا ہوں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جنگ کے کسی سوشل ایکٹیوسٹ نے، کسی جرنلسٹ نے اتنی ہمت آج تک نہیں کی اس لیول تک جا کے ان کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی. ایون مجھے کالز آئیں، اب بھی آ رہی ہیں جنگ سے کوئی صحافیوں کی بھی، جنہوں نے ایک نے تو مجھے یہ کہا کہ اسد بھائی پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اور آپ اتنی تنقید کر رہے ہیں اور اتنی نہیں کرنی چاہیے، کیا آپ سلامت ہیں؟ آپ ٹھیک؟ آپ کے دوستوں میں ایک جنگ کا بھی گڑھ مراجہ کا بڑا مقبول صحافی بھی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مثبت کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو کچھ دو اور جان چھوڑو. میں نے ان کو جواب دیا، میں نے ان کو میں نے کہا سر اگر پازیٹیولی دیکھنا ہے نا تو پھر تو اگر پازیٹیولی دیکھنا ہے اور پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے تو پھر تو ملک کا وہی حال ہوگا جو اب ہو رہا ہے کہ اپنا فیض صاحب نے کہا میڈیا کو عمران خان کے اپنا حکومت کے آغاز کے دنوں میں کہ جی 6 مہینے آپ کو مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، یعنی کہ ہمارے جو کارنامے ہیں وہ نہیں بتانے عوام کو، ہمارا جو دوسرا پہلو ہے وہ نہیں بتانا عوام کو. پھر ایک وہ سٹار نیوز ہے، جنگ کا ویب چینل ہے، انہوں نے میرا ایک آرٹیکل جو میں نے عمران میری پہ لکھا انہوں نے وہ پبلش کیا، جبکہ انہوں نے جو امیر عباس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ جو اس سے پہلے لکھے ہیں جن کے اوپر ایک مخصوص گروہ نے، جو ایک شدت پسند گروہ ہے، جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، پاکستان مخالف گروہ ہے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا جی اسد فردوسی کے خلاف. میں نے اس چینل کو بھی گزارش کی اور اس کی پوسٹ بھی میں نے شیئر کی، میں نے لکھا کہ آپ میرے ان تمام کالمز کو بھی جنگ کی عوام تک پہنچائیں جس میں نے جنگ کے نام نہاد لیڈروں کا دوسرا پہلو بھی عوام کو بتایا ہے، کیونکہ ان کی تعریف کرنے کے لیے ان کے اپنے سوشل میڈیا اور ان کے چیلے، ان کے نوکر چاکر موجود ہیں. سو میری صحافی بھائیوں سے گزارش ہے کہ بجائے 2 عدد ڈھول ایک ساتھ گلے میں ڈالنے کے آپ اپنا فرض نبھائیں، آپ ان کے اوپر کرٹیسائز کریں، آپ ان کا دوسرا پہلو بتائیں، کیونکہ ان کی تعریفیں کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ تو ہیں ہی فرشتے، یہ تو مسیحا ہیں، یہ تو کمال کرتے ہیں کہ آپ کا نیشنل میڈیا کے ایک چینل میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز کہیں کسی بوڑھی خاتون سے مل رہی تھی، خبر لگی ہوئی تھی کہ مریم نواز نے خاتون کو گلے سے لگایا، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا. یہ تو آپ کا نیشنل میڈیا کا حال ہے. سر نیشنل میڈیا نے تو پچھلے یہ PDM-1 کے دور میں آپ کے سامنے جو پیسے لے لیے تھے 16 ارب روپے سم تھنگ جو اماؤنٹ لی تھی، اور وہ اماؤنٹ لے کے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے میڈیا کا بھی ہے، ہمارے صحافی بھائیوں کا بھی ہے. یہ بات میں نے آپ سے کی. ہم دوسروں پہ تو بلیم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس دن ہم یہ کہیں گے نا کہ میرے ملک کی تباہی میں میرا ہاتھ ہے، میں سمجھتا ہوں میرا ہاتھ ہے. میں نے یہی آپ سے بات کی کہ جب آپ صحافی اور جب میرے جیسے خادم اپنے آپ کو کہنے والے دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے فرائض ادا کرنے لگیں گے، جنگ ڈویژن بھی بن جائے گا،
جنگ میں شعور بھی آ جائے گا, جنگ کی جماعتیں ایک جگہ پہ جمع بھی ہو جائیں گی. بالکل بالکل. اور اگر یہ نہیں ہوگا, آپ میں یا میرے میں کوتاہی ہوگی, تو پھر یہ مشکل ہے. آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا میڈیا ہماری خبر نہیں چھاپتا تھا, جنگ کا میڈیا میری خبر نہیں چھاپتا تھا. ایک لمبی کہانی ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ چھاپنے لگا ہے, ابھی بھی فل نہیں چھاپتا. سمجھ گیا میری بات؟ آپ کیوں نہیں چھاپتا تھا؟ میں کیا بات کرتا تھا؟ تو میں کہتا تھا انہیں کہ میرے کاروبار کی تشہیر کرو یا کیا کرو. میں جنگ کے مسائل کی بات کرتا تھا. میڈیا نہیں لگاتا تھا, میڈیا ترجیح نہیں دیتا تھا. وجہ میں پیسے نہیں دیتا تھا. کل یہ بات کر رہا ہوں, بالکل میں پیسے نہیں دیتا تھا. اور سب سے زیادہ خراب پرائیویٹ میڈیا نے کیا ہے ملک کو, جو اپنے نمائندوں کو تنخواہیں نہیں دیتے, بدلے میں وہ اپنی روٹی روزی پوری کرنے کے لیے پیسے لے کر خبریں لگاتے ہیں. جب آپ کا کام ہی سرمایہ کار سے پیسے لے کر, یہ جاگیردار سے, یہ 2 نمبر طبقے سے پیسہ لے کر خبر لگانا, تو آپ جرائم کی نشاندہی کدھر کریں گے؟ سر میں نے جب پہلا سلائی اسکول کھولا سمیج آباد میں, وہاں پہ اپنی تقریر میں نے یہی گزارش کی. میں نے کہا کہ یہاں پہ دیکھیں, میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں, یہ میں ابھی کو اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, ایک حقیقت بیانی کر رہا ہوں جو کیا ہے الحمدللہ, اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو رہا ہے, کہ جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. وومن امپاورمنٹ, خواتین کو بااختیار بنانا, روزگار دینا, جس کے اوپر عمل کر کے چائنا نے اپنے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا, بنگلہ دیش نے اپنے حالات کو بہتر کیا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر یہاں پہ دیکھیں کہ صحافیوں کی تعداد کتنی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی گزارش کی وہاں پہ کہ اگر یہی کام کوئی کسی صاحبزادے کا بیٹا, کسی سیال کا بیٹا یا کسی بھروانے کا بیٹا کر رہا ہوتا, تو ہمارے جو صحافی ہے, ہمارا جو میڈیا ہے, وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے گلے میں 10 ڈھول ایک ساتھ وہ انہوں نے ڈال لیے ہوتے, اور وہ بتا رہے ہوتے کہ تاریخ میں انوکھا کارنامہ ہو گیا. یہ دیکھیں جی, آج تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ جگیرداروں کی, وڈیروں کی اور روایتی سیاستدانوں کی جو اولاد ہے وہ ایسے کوئی کام نہیں کرتی, تو یا اگر کرتی بھی ہے تو ان کے آگے نمائندے ہوتے ہیں یا NGOs کو وہ پیمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے, اس کا بیٹا آ گیا جی خود میدان میں, اور اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. کرو کہ ابھی وہ کرتے نہیں ہیں, اگر کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی کرتے نہیں ہیں تو آپ کے صحافی احباب ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان کو ایسے اٹھا رہے ہوتے ہیں, ابھی کرتے بھی کچھ نہیں ہیں. اور اگر کچھ وہ کر دیں تو میرے خیال میں جنگ کی عوام کو تو اگر انہوں نے ایک آٹا تھیلا بھی دیا ہوگا تو 1000 جگہ سے دیکھنا پڑے گا, پوسٹ لگ گئی ہے, خبر لگ گئی ہے, چینل پہ چل گیا ہے, تجزیہ ہو رہا ہے, کالم لکھا جا رہا ہے. تو ابھی تو کرتے نہیں ہیں, جب کریں گے تو پھر کیا قیامت بنائیں گے. بالکل. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ جنگ ڈویژن بن سکتا ہے, شعور کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, جدوجہد کے ساتھ. جنگ ڈویژن تحریک کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اعتماد کی ضرورت ہے کہ قوم ان پہ اعتماد کرے, وہ قوم پر اعتماد کرے. علم کی ضرورت ہے جو ان کو راستہ دے. جدوجہد کی ضرورت ہے جو فکر سے ممکن ہے, اور فکر کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ نظریہ جڑا ہوا ہو. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہاں جو گروپ ونگ ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نظریہ نہیں ہے. پس پردہ سیاستدانوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے. دیٹس اٹ. آپ کے جنگ کے ایک MPA سے میں نے سوال کیا جنگ ڈویژن کو لے کے, رانا شہباز صاحب سے نام بتا دیتا ہوں. جب یہ PDM 1 کی گورنمنٹ تھی, 16 مئی جو ان کا دور رہا, ان دنوں میں نے کہا سر آپ کے پاس بڑا ایک یونیک چانس تھا جنگ کو ڈویژن بنانے کا, کہ جب اپنا وہ گجرات بن گیا, اور اس ٹائم پہ جب پرویز الہی کا اور وہ حمزہ شہباز صاحب والا معاملہ چل رہا تھا, کہ اگر آپ اس ٹائم پہ کھڑے ہو جاتے, اور جب وہ لیا کے MPAs نے پریس کانفرنس کی تھی, اور آپ کہتے کہ بھائی اگر ہمیں PTI کو گجرات کے ساتھ جنگ کو بھی ڈویژن اگر بنا کے دیتے ہو تو ہم کھڑے ہیں PTI کے ساتھ, اگر نہیں بنا کے دیتے ہو تو ہم نون لیگ میں جا رہے ہیں, تو جنگ ڈویژن نہ بن جاتا. تو انہوں نے فرمایا, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بہت ساری ان کی چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہے, لیکن اب جا کے وہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, جو وہ کسان کے حقوق کے لیے اسمبلی میں آواز بلند کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ رانا صاحب کی ایک تقریر, اس کے اوپر میں آرٹیکل بھی لکھوں گا, مجھے بڑا برا لگا کہ جس میں وہ ہرزہ سرائی کر رہے تھے ایوان میں جا کے, اور مجھے وہ
اتنا برا لگا کہ یار یہ کیسے لوگوں کو ہم نے ایوان میں بھیج دیا ہے کہ ایک معزز ایوان میں آپ کو قانون سازی کے لیے بھیجا گیا ہے. میں سینٹ کے اجلاس میں شریک تھا. میں نے کئی سیاستدانوں کو قریب سے بیانات کرتے ہوئے گیلری میں بیٹھ کے مشاہدہ کیا. تو جب میں نے مشاہدہ کیا اور جب حکومتی سینیٹرز کے اور وزیروں کے جواب وہاں دیکھے تو بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ وہاں پہ نعرے مار رہے ہیں عمران خان سے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان کے سوشل ورک کا بڑا فین ہوں. عمران خان کے ٹھیک ہے آپ اختلافات کریں, لاکھوں اختلافات کریں, لیکن اس بندے کی اسٹرگل ہے. مگر میں بات کر رہا ہوں رانا شہباز کی کہ ان کو جب میں نے کہا اب وہ اچھی تقریریں کر رہے ہیں اسمبلی میں, بہت اچھی بات ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. میں نے جب میں اپنا وہ بات مکمل کر لوں, جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس ایک یونیک آپشن تھا, آپ جنگ کو ڈویژن بنا سکتے تھے, تو رانا صاحب نے فرمایا کہ ہمیں سکھایا نہیں گیا غداری کرنا, کسی کو راستے میں چھوڑنا, کسی کو ادھورا چھوڑنا, سو ہم نے پی ٹی آئی کا انہوں نے جنگ کی قوم سے غداری کرنا مناسب سمجھا اور اچھا. ہمارا عمران خان سے جو مثبت کارنر میرا ذاتی طور پہ جو ہے جنگ ڈویژن تحریک کا نہیں. جنگ ڈویژن تحریک تو ہر حکومت سے مطالبہ کرتی ہے, ہر حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اپنی مطالبہ رکھنے کو تیار ہے, چاہے وہ بی بی مریم نواز ہوں یا بزدار صاحب کی حکومت ہو یا پرویز الہی کو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بحیثیت تحریک ذاتی طور پر ہم نے جب اس کو سافٹ کارنر دیا تو اس بنیاد پر دیا کہ وہ اس پہ دو خوبیاں ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ مذہب میں سٹرونگ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت زیادہ دیانتدار ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بزدل نہیں ہے, بات یعنی ڈرتا نہیں ہے. دوسرا وہ روایتی سیاست پسند نہیں کرتا. بالکل ایسے ہے. اب مجھے واقعہ سنایا مولانا شجاع الملک نے, ہم اجلاس میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ جب عمران خان سے زمان پارک میں ملنے کے لیے گئے تو میں نے انہیں سرسری سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو مولانا شیرانی صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے ڈائیلاگ کرواتے ہیں اور ترتیب بناتے ہیں, یا جو تنظیمیں آپ کے خلاف چل رہی ہیں ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے باز رہیں مخالفت سے, تحریک سے. تو کہنے لگے پھر میرے نعرے کا جو میرا موٹو ہے یا بیانیہ اس کا کیا ہوگا. میرا بیگ میرا سامان تیار ہے, میں جیل جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. میں ابھی آگے آنا چاہ رہا ہوں عمران خان کے ٹاپک کے اوپر بھی. ایک آخری چیز جنگ کی ڈسکس کر کے پھر ہم نیشنل ڈیبیٹ کرتے ہیں, تھوڑی سی عمران خان کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, جنگ کو لے کے جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ میں روایتی سیاست ختم کیوں نہ ہو سکی. ریاض حشمت جنجوعہ جیسے کچھ لوگ آئے جو کامیاب بھی ہوئے, پھر ان کی جو لیگیسی ہے ان کی آنے والی نسل نے اس کو کنٹینیو کیوں نہ کیا اور وہ باقی حلقوں تک کیوں نہ پھیل سکی. اور جنگ کی عوام وہ بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ اور پروٹوکول کو ووٹ دینے والا اور شادی بیاہ اور ان کا اس میں جانے والوں کو ووٹ دینے والا جو ایک کلچر ہے, اس کا کیا کبھی خاتمہ ہو پائے گا؟ جنگ کا نوجوان کبھی بیدار ہوگا اور ریاض حشمت جنجوعہ جیسی شخصیات, نوجوان لوگ سامنے آئیں گے اور وہ پارلیمان تک جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے کہا کہ جنگ میں شعور کی کمی ہے. آپ کو جنگ کے نوجوان کے اندر یہ سوچ ہی نہیں نظر آتی کہ وہ سیاستدانوں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو نا امیدی جو ہے یہ ہماری بربادی کا سبب ہے, جب کہ ہونا یہ چاہیے جب تک ایمان ہے تب تک امکان ہے. امید ان کو دلا دی, نوجوانوں کو امید دلا دی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ نوجوانوں میں امید ہم نے دلا دی؟ ایک نوجوان امیدوار, سارے نوجوان انقلاب نہیں لا سکتے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. قیادت نوجوان ہو سکتی ہے لیکن اس کے مشیر شہر کے مدبر لوگ ہونے چاہیے. اچھا, شہر کے معزز بزرگ ہونے چاہیے. تو کیا ایک نوجوان آتا ہے وہ انقلاب لانے کے لیے, وہ اپنے ساتھ مدبر لوگوں کو ملاتا ہے, تو کیا جھانگ کی عوام ووٹ کرے گی, اس کو ووٹ دے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ مدبر بھی اس کے ساتھ یکسو ہوں. اگر یکسو ہو جائیں, دوغلا پن نہ بنائیں, تو پھر تو ووٹ پڑے گا. دوسری بات, ووٹ سے انسان پاکستان میں منتخب نہیں ہوتا. جن کی پاکستان پر حکومت ہے اور جن کے ہم باز گزار اور رعایا ہیں, ان کی مہر بھی ضروری ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. امید کرتا ہوں جی ناظرین آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی.
ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور اگلی دفعہ جب حافظ عمیر الغزالی صاحب اسلام آباد آئیں گے تو اس سے آگے گفتگو ہم یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ کون سی اور ایسی چیزیں ہیں جنگ کو لے کے اور پاکستان کو لے کے جو ہمیں حافظ صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اور حافظ صاحب جب نیکسٹ اسلام آباد آئیں گے، یا میں پھر جب جنگ جاؤں گا، یا جہاں کہیں ہماری ملاقات ہو جائے گی، تو اس سے آگے کا ایپیسوڈ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ریکارڈ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔